حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، درود و سلام سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اللہ کے نبی، کتاب و سنت کا دائی اللہ کا بیت بندوں پر الحکمہ۔ حق کیا ہے؟ کہنے کے لیے تو صرف ایک جملہ ہے، لیکن حقیقت میں یہ انسانی زندگی کا خلاصہ اور نچوڑ ہے۔ ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ۔ حضور، اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ فرمایا اللہ کا بندوں پر حق یہ ہے ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، بندے اللہ کی عبادت کریں خالصتاً اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں، اور جب بندے اس معیار کی عبادت کریں گے تو پھر ان کا حق اللہ پر یہ ہے کہ اللہ انہیں جنت میں داخل کرے۔ گزشتہ خطبے میں اللہ جلال والاکرام کی ذات گرامی کے حوالے سے چند باتیں میں نے عرض کی تھی۔ ذات سے متصل چیز صفات ہے، اور اسلام کے نام لیوا بہت سارے ایسے بھی ہیں جو سرے سے اللہ جلال والاکرام کی صفات کے منکر ہیں۔ بعض وہ ہیں جنہوں نے صفات الہیہ کی تمثیلات بیان کی ہیں، اور ہمارے معاشرے میں اس وقت جو جہالت اس مسئلے میں اس موضوع پر عام رائج ہے، صفات کو معطل کرنا یا ان کی تعویل کرنا یا ان کی تکییف بیان کرنا، یہ تو شاید ان بیچاروں کے بس کی بات ہے نہیں۔ یہ ذرا گہرے مسائل ہیں، یہ چاہتے نہ چاہتے، جانتے نہ جانتے، اللہ جلال والاکرام کی صفات میں غیر اللہ کو شریک بنا رہے ہیں۔ نام، وہ اسم، وہ لفظ جیسے کسی کی شخصیت کی، کسی کی ذات کی پہچان ہوتی ہے، اسے نام کہتے ہیں۔ اور صرف وہ لفظ ہے جو کسی کی خوبی ہو اور اس خوبی پہ بولا جانے والے لفظ کو صرف کہتے ہیں۔ اللہ جلال والاکرام میں یہ دونوں چیزیں موجود ہیں۔ قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، تم اسے لفظ اللہ کے ساتھ پکارو یا لفظ رحمان کے ساتھ پکارو، اس میں کوئی فرق نہیں۔ ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، جتنے بھی اچھے اچھے نام اللہ نے اپنے لیے منتخب کیے، اپنے لیے پسند کیے، ان میں سے کسی کے ساتھ بھی اسے پکارو، کوئی مسئلہ نہیں۔ مسئلہ کہاں ہے؟ اسے ایسا نام نہ دیا جائے جو اس کی شان کے لائق نہیں ہے۔ یزدان، خدا، اس قسم کے الفاظ جن کی وجہ تحریف اور جن کا استعمال اللہ جلال والاکرام کی ذات گرامی کے لیے روا نہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ترمذی میں حدیث ہے، اللہ جلال والاکرام کے ایک کم 100 نام ہیں۔ من احصاها دخل الجنہ، جس نے ان ناموں کو یاد کر لیا اللہ اسے جنت میں بھیج دے۔ یہاں ایک سبق ہے، ایسے الفاظ، ایسے ناموں کا انتخاب اللہ کی ذات گرامی کے لیے
نام سے مانگو. فادعوہ بہ للہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا. اللہ کے نام بڑے خوبصورت ہیں، اس کو جب بھی پکارو اس کے ناموں میں سے کوئی نام انتخاب کر کے اسے پکارو. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. اور یہ جو بیگا روی کا شکار ہیں اللہ کے ناموں کے بارے میں، انہیں چھوڑ دو، ان کے پیچھے مت چلو. یزدان کہتے ہیں خیر کے رب کو. بات سمجھیے گا ذرا، یہ فارسی کا لفظ ہے اور آتش پرستوں میں یہ استعمال ہوتا. یزدان کہتے ہیں خیر کے رب کو، اور جب یہ سیلیبریشن کر دی جائے، یہ تخصیص کر دی جائے کہ یہ خیر کا رب ہے، تو اس کا لازمی طور پہ پھر معنی یہ ہے کہ شر کا رب بھی کوئی اور ہے. دو رب، لفظ خدا یہ بھی فارسی کا ہے، اور اللہ جلال والاکرام نے اپنے لیے یہ لفظ پسند کیے. للہ الاسماء الحسنی، توحید کا سبق ہے، اسے اچھی طرح یاد رکھیے. اللہ کے نام بڑے خوبصورت ہیں. فادعوہ بہا، انہی کے ساتھ اللہ کو پکارو. اور یہ صرف 99 نہیں ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی رات کے پچھلے پہر یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک بکل اسم ہوا لک. اللہ میں تیرے جتنے بھی نام ہیں ان کے واسطے سے مجھ سے سوال کرتا ہوں، سمیت بہ نفسک، جسے تو نے اپنے لیے پسند کیا ہے. بات سمجھیے ذرا. ہمارے کہتے ہیں اس میں کیا حرج ہے؟ اللہ کا نام بھی رکھا ہے نا، مانا تو اچھا ہے، خدا کا مانا بھی اچھا ہے، جس طرح فلاں فلاں لفظ مانا تو اچھا ہے. اگر آتش پرستوں کا دیا ہوا لفظ مانا اچھا ہونے کی وجہ سے ہم اللہ کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو پھر سنسکرت کا دیا ہوا لفظ ایشور اسے اللہ کے لیے استعمال کیوں نہیں کیا جاتا؟ مانا تو اس کا بھی بڑا اچھا ہے. اللہم انی اسألک بکل اسم ہوا لک سمیت بہ نفسک، وہ نام جو تو نے خود اپنے لیے پسند کیا ہے، میں اس کے ساتھ تو اسے سوال کرتا ہوں. اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ فصیح اور صاحب علم و فضل کوئی ہے؟ سمیت بہ نفسک، اللہ یہ نام تو نے اپنے لیے پسند کیا ہے، اسی نام کے ساتھ مجھے پکارتا ہوں، اپنی طرف سے تیرا نام اختیار نہیں کرتا. اور فرمایا او علمتہ احدا من خلقک، وہ نام کون سے ہیں؟ بعض تو نے اپنی مخلوق میں بعض کو سکھا دیے. اب استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، بعض ایسے ہیں جو تو نے اپنی مخلوق میں کسی کو سکھائے نہیں ہیں، وہ صرف تیرے ہی ہیں. اس کا معنی کیا ہے؟ ہمارے ہاں جو معروف ہے نا، یہ حدیث صحیح ہے کہ اللہ کے 99 نام ہے، ہمیں اتنے بتائے گئے ہیں، ہمیں اتنے بتائے گئے ہیں. استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، بہت سارے وہ بھی ہیں جو اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں، وہ کسی کو بتائے نہیں. اس لیے میرے عزیز بھائیوں، پہلی بات یہ سمجھو، اہل علم کے ہاں لفظ اللہ اور لفظ الرحمن یہ اللہ جلال والاکرام کی ذات گرامی کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جتنے بھی نام ہیں وہ ساری صفاتی نام ہیں. صفات میں توحید کیا ہے؟ اور اللہ جلال والاکرام کے ذاتی ناموں میں توحید کا تصور کیا ہونا چاہیے؟ عبداللہ تو ہو سکتا ہے، عبد الرحمن تو ہو سکتا ہے، لیکن اللہ اور رحمان اس کے علاوہ کوئی اور ہو سکتا. اللہ کے ناموں کی طرف ایسی نسبت کرنا کہ بندگی کا، عاجزی کا، مخلوق ہونے کا اظہار ہو، یہ تو جائز ہے. اور عین کو نام اختیار کرنا جو اللہ جلال والاکرام کے ہیں، یہ جائز ہے. جتنی صفات ہیں اس میں پہلا قاعدہ یہ ہے، صفات
بہت ساری وہ ہیں جو اللہ میں اور بندے میں مشترک ہیں اپنی اصل کے اعتبار سے. ادائی بیت الحکمہ. ان اللہ هو السمیع البصیر، اللہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے. بندہ بھی سنتا ہے، بندہ بھی دیکھتا ہے. وجعل لكم السمع والابصار والافئدہ، ہم نے تمہارے لیے سماعت بنائی ہے، بصارت بنائی ہے، دل بنایا ہے. یہ صفت مشترک ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر. انسان کی سماعت و بصارت یہ اللہ کی عطا ہے، جو اللہ ذو الجلال والاکرام کی صفتیں ہیں وہ کسی کی عطا کرتا. فرق سمجھے ذرا. میرے پاس، آپ کے پاس، کائنات کے کسی بھی انسان کے پاس جتنی بھی خوبیاں ہیں یہ اللہ ذو الجلال والاکرام کی عنایت اور ودیت ہیں، جبکہ اللہ کے پاس جو کمالات ہیں وہ کسی کی عطا کرتا وہ اپنی ذات میں اتنا کامل ہے کہ اسے کسی سے لینے کی ضرورت نہیں پڑتی. میں اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے اعمال و افعال میں، اپنی ساری خوبیوں میں محتاج ہوں. اس کا میرا کوئی کام ایسا نہیں ہے جو میں خود سے اختیار کر سکوں. اللہ ذو الجلال والاکرام کے تمام فضائل اور کمالات ایسے ہیں جو کسی کے عطا کرتا نہیں ہے، اس کی ذات کے لیے خاص. دوسری بات، جو انسانوں کی خوبیاں ہوتی ہیں نا، یہ محدود، عارضی، ایک خاص وقت کے لیے. اللہ ذو الجلال والاکرام کی صفات میں کوئی محدودیت کا تصور نہیں ہے. اللہ کی کوئی صفت عارضی نہیں ہے، اللہ کی کوئی صفت ایسی نہیں ہے جس میں کبھی کمزوری آتی ہو. میں سمیع و بصیر ہوں، میں آپ کی بات سنتا ہوں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ بھی ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں، میری بات سن رہے ہیں. لیکن میں جب اس دیوار کے پیچھے چلا جاؤں گا تو آپ مجھے دیکھ سکیں گے. جب میں آپ سے تھوڑا سا دور ہو جاؤں گا تو آپ مجھے سن سکیں گے. میری سماعت و بصارت کمزور ہے. میرے پاس جتنی خوبیاں ہیں، ساری کائنات میں جتنی بھی خوبیاں موجود ہیں، سب کی ایک حد ہے، اس سے آگے وہ خوبی کام نہیں دیتی. اللہ ذو الجلال والاکرام کی کسی صفت کی کوئی حد نہیں ہے، اس کی ساری صفات غیر محدود. وہ ہمیشہ سنتا ہے. میں تو جب سو جاتا ہوں تو نہیں سنتا، جب آواز کی رینج سے باہر ہوتا ہوں تو نہیں سنتا، جب آپ آہستہ بولتے ہیں تو میں نہیں سن پاتا، لیکن وہ ہمیشہ ہی سنتا ہے. رات ہو دن ہو، کوئی اسے ہماری جاننے والی زبان میں پکارے اور نہ جاننے والی زبان میں پکارے، کوئی بلند آواز سے پکارے، کوئی آہستہ پکارے. وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا، بڑی بلند آواز سے پکارنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ اکبر. اللہ کی قسم، اللہ تو دل میں بندہ سوچتا ہے نا تو اسے بھی سنتا ہے. یہ فرق ہے صفات کا. اللہ ذو الجلال والاکرام کی جو صفتیں ہیں وہ کسی اور میں، ایک صفت کے حوالے سے تھوڑی سی تفصیل سے بات عرض کروں گا، لیکن اس سے پہلے یہ بات سمجھ لیں. پھر اللہ ذو الجلال والاکرام کی صفات کے متعلق ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ سنتا ہے، انسان بھی سنتا ہے. اللہ دیکھتا ہے، انسان بھی دیکھتا ہے. انسان کا چہرہ ہے، اللہ کا چہرہ ہے. انسان کا ہاتھ ہے، اللہ کا ہاتھ ہے. آپ انسانوں کے ہاتھوں کی ڈیفینیشن، کیفیت، مثال بیان کر سکتے ہیں. اس کے ہاتھ بڑے ہیں، اس کے چھوٹے ہیں، اس کی انگلیاں 4 ہیں، اس کی 5 ہیں، اس کے ناخن کٹے ہوئے ہیں، اس کے کہہ سکتے ہیں. اللہ ذو الجلال والاکرام کی کسی صفت میں کوئی تفصیل بیان کی جا سکتی؟ جائز ہے. لیس کمثلہ شیء ید اللہ فوق ایدیہم. اللہ قرآن میں کہتے ہیں، وہ مقام حدیبیہ پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک پہ جو بیعت کر رہے تھے، شہادت کے لیے، موت کے لیے بیعت کر رہے تھے، اللہ فرماتے ہیں ان کے ہاتھ محمد رسول اللہ کے ہاتھ پہ تھے اور ان کے ہاتھوں کے اوپر میرا ہاتھ تھا. اللہ کے ہاتھ کی دلیل موجود ہے، اللہ کا ہاتھ ہے. اب مسئلہ یہ ہے کیسا ہے، بات سمجھیے گا. بڑے ٹی وی چینلز وہ
وہ بیچارے اس پہ خامہ فرسائی کرتے ہیں، وہ نام نہاد بس لکھ ہی دینا نا عظیم مذہبی اسکالر، اور پھر لوگوں کی ایمانیات کا بیڑا غرق کرتے ہیں، اور بالآخر انکار کیوں ہے؟ سمجھ نہیں آتی، عقل اسے مانتی نہیں ہے۔ اور بھائی تیری عقل کی حقیقت کیا ہے؟ تو کائنات کا نظام سمجھنے جا رہا ہے، تو اللہ کی کائنات کے خالق کی صفتیں سمجھنے جا رہا ہے، تو اپنے جسم کا ذرا فنکشن سمجھ کے دکھا تیرے اندر کیا ہے۔ بندہ کھانا کھاتا ہے، گوشت کھایا، بوٹی کھا لی تو گوشت تھا، اور جب اخراج ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ میں لمبی بات نہیں کہتا، یہ عقل پرستوں سے صرف اتنی بات کہتا ہوں، صرف یہ تو تیرے اپنے بس میں ہے نا، سارا کچھ اپنی مرضی سے کھاتا ہے، دودھ پیتا ہے تو اخراج پھر بھی ویسا ہی ہوتا ہے، کھانا روٹی کھاتا ہے تو اخراج پھر بھی ویسا ہوتا ہے، کوئی چیز دنیا کی کوئی چیز جو بھی کھاتا ہے اخراج ایک ہی طرح کا ہوتا ہے۔ اللہ جلال والاکرام کی ذات گرامی کو سمجھے، ان کی صفات کو سمجھنے سے پہلے ذرا اس کو تو ذرا سمجھ کے دکھانا تیری اوقات کیا، تیری عقل کی اوقات کیا ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ اہل السنہ والجماعت کا عقیدہ کیا ہے اس مسئلہ میں؟ فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ابتغاء وجہ اللہ۔ قرآن مجید میں اللہ کے چہرے کا ذکر ہے، ہم نے مان لیا، اللہ کے ہاتھ کا ذکر ہے، ہم نے مان لیا، اللہ مستوی علی العرش ہے، ہم نے مان لیا، اللہ سمیع و بصیر ہے، ہم نے مان لیا۔ جتنی صفتیں اللہ ذو الجلال والاکرام کی کتاب و سنت میں بیان کر دی گئی، ہم نے من وعن سب کو تسلیم کر لیا، نہ اس کی تکییف کرتے ہیں، نہ اس کی تعویل کرتے ہیں، نہ اس کی تعطیل کرتے ہیں، نہ اس کی تمثیل کرتے ہیں، نہ اس میں تحریف کرتے ہیں، ہم مانتے ہیں کیسے؟ جیسے اس کی ذات کو لائق ہے، جیسے اس کی شان کو لائق ہے۔ اس کا ہاتھ کیسا ہے؟ وہ رب ہے، رب اس ذات کے لیے جیسا ہاتھ ہونا چاہیے ویسا۔ اس کا چہرہ کیسا ہے؟ جیسے اللہ جلال والاکرام کو اپنے لیے پسند ہے ویسا ہے۔ اس کی پنڈلی کا ذکر ہے، جتنی بھی صفتیں، ہم کسی کا انکار کرتے ہیں لیکن کسی کی تمثیل اور تکییف بیان کرتے ہیں۔ تکییف کا معنی ہوتا ہے ڈیفینیشن، کیفیت، تمثیل مثال دینا، فلاں کی طرح فلاں کی طرح۔ کوئی صفتیں رکھنے والا اللہ جلال والاکرام کی طرح کی کوئی صفت نہیں رکھتا۔ نام کے اعتبار سے صفتیں کامن ہیں، لیکن اپروچ کے اعتبار سے، طاقت اور قوت کے اعتبار سے، ڈیفینیشن کے اعتبار سے کائنات کی ساری صفتیں بھی مل جائیں، اللہ جلال والاکرام کی کسی صفت کا کوئی مقابلہ نہیں۔ پھر عقیدہ ہمارا کیا ہوگا؟ الاستواء معلوم والکیف مجہول والایمان بہ واجب والسوال عنہ بدعہ۔ صحیح، اللہ کا ہاتھ ہے، کیسا ہے؟ اچھا، جب کیسا ہے سمجھ نہیں آئے گی، پھر کہتے نہیں ہاتھ نہیں ہے، اس سے مراد قدرت ہے۔ اچھا بھی اب قدرت کیسی ہے یہ سمجھ آ گیا تجھے؟ نہیں، ہاتھ سے مراد قدرت نہیں ہے، ہاتھ سے مراد ہاتھ ہی ہے۔ کیسا ہے یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، ویسا ہے جیسے اس کی ذات گرامی کو لائق ہے، مان لیا۔ کیسا ہے یہ میرا مسئلہ نہیں۔ بس سوال عنہ بدعہ، اگر اللہ کی ذات کی، اللہ کی صفات کے بارے میں سوال کیے جائیں گے، اس کی ڈیفینیشن کی جائے گی، اس کی کیفیت معلوم کرنے کی جستجو کی جائے گی، تو یہ انسان کو کفر کی طرف لے جاتی ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے الاتقان میں لکھی ہے بات، والایمان بہ واجب والسوال عنہ بدعۃ والجحود بہ کفر۔ اللہ جلال والاکرام کی صفات کو سمجھنے کی کوشش کرنا یہ انسان کو کفر میں لے جاتا ہے۔ ایک صفت ایسی ہے، کچھ اور بھی ہیں لیکن ہمارے آج کے موضوع سے متعلق، جس میں ہمارے ہاں شرک بہت زیادہ ہوتا ہے، وہ شرک ہے
وہ صفت ہے علم کی. اللہ عالم ہے. عالم تو میں بھی ہوں, ڈگری تو ہے میرے پاس. کتاب و سنت کا دائی آپ کو بیت سمجھانے کے لیے الحکمہ. یہ نہ کہ مولوی صاحب آپ نے کہی ہے نظم عالم ہو. بہت سارے لوگ ہیں اللہ کا علم اور انسانوں کا علم مساوی. اور اس سے اگلا مرحلہ اللہ عالم الغیب ہے. ہمارے یہاں دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو عالم الغیب. یہ جتنے بیچارے پرندے رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں نا گندی جگہوں پر, جہاں جانے آنے والے مسافر پیشاب کرتے ہیں نا, وہاں یہ قسمتوں کے حال بتانے والے بیٹھے ہوتے ہیں. اکثر یہ بھی غیب کی خبریں دیتے ہیں. یہ پیر بیچارے ذائچے بنا بنا کے یہ بھی اپنے مریدوں کی قسمتوں کا حال مستقبل کی نقشہ گری کرتے ہیں. یہ علم الاعداد کے ماہر, یہ حروف ابجد کے ساتھ ان کے عدد نکال کے پھر اس کے ذائچے بنا کے ستارہ شناسی کے مدعی ہونے والے, مدعی ہونے کا دعویٰ رکھنے والے. اللہ اکبر. نجومی, کاہن, فال نکالنے والے, رمال, یہ سارا کچھ کیا ہے. اور اس سے بھی بڑی بات, اولیاء, اتقیاء, قطب, ابدال اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو عالم الغیب تھے نا. ان کے عالم الغیب ہونے میں کیا ہے. میں اختصار سے چند باتیں اس حوالے سے عرض کروں گا. عالم الغیب ہونا اللہ کی صفت ہے. اور بنیادی طور پہ یہ بات سمجھو, جو علم حاصل کیا جاتا ہے وہ غیب نہیں ہوتا. اللہ کے اور انسانوں کے علم میں فرق کیا ہے. انسانوں کو علم دیا گیا ہے, انہوں نے سیکھا ہے, کسی نے انہیں سکھایا, کسی ذریعے سے علم ان تک پہنچایا گیا. اللہ جلال والاکرام علم کے لیے کسی کا محتاج. بات سمجھیے گا, یہاں شرک کیا ہے. کسی کو عالم الغیب ماننے میں شرک کیا ہے. اللہ سیکھنے کے لیے کسی کا محتاج. فرشتے ڈیوٹی دے رہے ہیں, وہ جا کے بتاتے ہیں کہ تیرے بندے یہ کر رہے تھے, یہ ہمارا نامہ اعمال مرتب کرتے ہیں. کرام الکاتبین بیٹھے ہوئے, وہ روزانہ جاتے ہیں, پھر سوموار کو جاتے ہیں, پھر جمعرات کو جاتے ہیں. یہ حقیقتیں اپنی جگہ پہ, لیکن کیا اللہ جانتا نہیں ہے؟ اگر فرشتے نہ بتائیں تو اللہ جانتا نہیں. اگر فرشتے جا کے ہماری رپورٹنگ نہ کریں, ہماری ڈائری پیش نہ کریں, تو کیا اللہ ہمارے احوال سے, ہمارے اعمال سے غافل ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نہ آئے تو محمد رسول اللہ غافل ہے. بات سمجھ آ رہی؟ عالم الغیب وہ ہوتا ہے جو جاننے کے لیے کسی اپنے کے علاوہ کسی غیر کا محتاج نہ ہو. اللہ کو جلال والاکرام کسی کا محتاج نہیں ہے. اور یاد رکھو, اللہ کو جو صدیوں بعد معاملہ ہوگا اس کا بھی آج ویسے ہی علم ہے جیسے اس وقت علم ہوگا جیسے جب وہ معاملہ ہو رہا. جبکہ انبیاء کے ساتھ یہ کیفیت قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. اب کہہ دیجئے آسمان و زمین کا جو غیب ہے نا وہ کوئی نہیں جانتا. وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ. اور جنہیں غیب دان بنایا جاتا ہے, جنہیں عالم الغیب قرار دیا جاتا ہے, جسے اللہ جلال والاکرام کی صفت علم میں شریک بنایا جاتا ہے, وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ. انہیں قبروں سے اٹھایا کب جائے گا وہ تو یہ بھی نہیں جانتے. کہتے نہیں یہ بتوں کے متعلق ہے. حدیث جبریل صحیح البخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما, ایک آنے والا آیا انسانی لباس میں, انسانی شکل و صورت میں. بہت سارے سوالات ہیں. ایک سوال یہ بھی ہے متی الساعۃ یا رسول اللہ,
اللہ کے نبی قیامت کیا ہے، کب آئے گی؟ فرمایا مل مسئول اعلم من السائل، نہ تجھے پتا ہے نہ مجھے پتا ہے۔ مل مسئول اعلم من السائل، جس سے سوال کیا گیا ہے نا وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا یہ مسئلہ، اور وہ چاہنے والا آیا سوال کر کے واپس لوٹا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا جانتے تھے یہ کون ہے؟ حضور نہیں، اور صحابہ بیان کرتے ہم حیران تھے کہ آثار سفر بھی نہیں ہے اس کے جسم پر، اور یہ مقامی بھی نہیں ہے، اس کا لباس، اس کا چہرہ مہرا، اس کی شکل و شباہت مسافروں جیسی بھی نہیں لگتی، سفر کے آثار نہیں ہے اس پہ، مقامی بھی نہیں ہے، ہم اسے جانتے نہیں تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جبریل تھے، آئے تھے میرے پاس لیعلمکم دینکم، تاکہ تمہیں تمہارا دین سکھا دیں، اور دین کیا ہے؟ مل مسئول اعلم من السائل۔ اور میرے بھائی ہمیں سمجھنا چاہیے یہ مسئلہ، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل نے سوال کیا ہے حضور قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی نے اعلان کیا جبریل تو جبریل ہے، تو وہی لے کے آتا ہے انبیاء پر، اس مسئلے کا تجھے پتا ہے، انہیں مجھ سے سوال کیا ہے نہ میں محمد کو پتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما یشعرون ایان یبعثون، علم نے شرک کیا ہے، یہ جانتے ہیں کل کیا ہوگا، وہ عالم الغیب ہے، وہ عالم الغیب ہے، علی المرتضی عالم الغیب ہے، محمد رسول اللہ عالم الغیب ہے، فلاں فلاں عالم الغیب ہے۔ اور یاد رکھو میرے بھائیو، اللہ کی قسم کوئی عالم الغیب نہیں ہے، علم کے لیے سارے محتاج ہیں۔ انبیاء رسول علیہ السلام آسمان سے وحی کے محتاج تھے، میں آپ استاد کے کتاب کے محتاج ہیں، پیر فقیر کرنی والے پھرنی والے جتنے ہیں یہ سارے سہاروں کے محتاج ہیں۔ کوئی بتا دے تو پتہ چل جاتا ہے، اگر کوئی نیک ہوگا تو وہ سیدھے طریقے سے سیکھے گا، اگر کوئی شیطان کا اعلیٰ کار ہوگا تو اسے شیطان بتاتا ہے۔ وہ جو خبریں دیتے ہیں نا، یہ کہتے ہیں میں نے پوچھا تھا جیسے اس نے بتایا ویسے ہی ہوا، اللہ فرماتے ہیں نولیہ ما تولی ونصلہ جہنم، ہم کرتے ہیں جیسے تو سمجھتا ہے، ہوتا ویسے ہے، کرتے ہم ہیں، ونصلہ جہنم وساءت مصیرا، لیکن اس کا انجام جہنم۔ ہم نے ہر قسم آکس کو اٹھا کے اللہ جلالہ وجہ کرام کے ساتھ کھڑا کر دیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، مسروق ان کے شاگرد تھے، بڑے معروف تابعی اور بڑے چہیتے شاگرد تھے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے، ابو عائشہ کے نام سے معروف تھے۔ سیدہ فرماتی مسروق بات یاد رکھو، کوئی بندہ اگر تجھے یہ کہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات چھپا لی ہے، پورا علم امت کو سنایا نہیں ہے، پہنچایا نہیں ہے، اس نے اللہ تعالیٰ علیہ السلام پہ بہت بڑا جھوٹ بولا ہے، اور اللہ پہ جھوٹ بولنے کی سزا کیا ہے؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ، جو سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ علیہ السلام پہ جھوٹ بول۔ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ، جو اللہ پہ جھوٹ بولتا ہے وہ کافر ہے، اور کافروں کا انجام جہنم۔ فرمایا مسروق، کوئی بندہ اگر تجھے یہ کہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی باتیں چھپا لی تھی، فقط اعظم علی اللہ الفریہ، اس نے سب سے بڑا الزام لگایا ہے اللہ جلالہ وجہ۔ محمد علیہ السلام کو جو اللہ نے آسمان سے دے دیا آپ نے پہنچا۔ دوسری بات، جو تمہیں یہ کہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ کل کیا ہوگا، اللہ اکبر، وہ غیب جانتے ہیں۔ فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہاں سیدہ عائشہ فرماتی ہیں مسروق وہ بھی اللہ کو بہت بڑا جھوٹ بولتا ہے، اور جو یہ کہتا ہے کہ محمد علیہ السلام نے اللہ کو دیکھا ہے وہ بھی اللہ پہ جھوٹ بولتا ہے۔ بخاری میں اور مسلم میں تین چیزیں اگر کوئی بندہ تجھے بیان کرے کہ اللہ کے نبی نے علم چھپایا، اللہ کے نبی عالم الغیب تھے، اللہ کے نبی نے اس آنکھ سے اللہ تعالیٰ والے کرام کو دیکھا، فقد اعظم علی اللہ
نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں غزوہ بدر کے کچھ عرصہ بعد انصاریوں کے گھر میں تشریف لے گئے. کتاب و سنت کا دائی چھوٹی بیت عمر کی بچیاں دف بجا رہی تھیں، جس سے دلیل لے کے آپ ساز بازار بات عام ہو گئی ہیں. ہر بندہ وہ قرآن مجید نعوذ باللہ اپنا تبلوں میں پڑھ رہے ہیں. یہ ایک الگ موضوع ہے، کبھی انشاءاللہ زندگی میں عرض کریں گے، اللہ نے توفیق دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، چھوٹی عمر کی بچیاں، اور پڑھ کیا رہی تھیں؟ کہتے گانے گاتی. گانے نہیں گاتی تھی، شہدائے بدر کے تذکرے کر رہی تھیں، جو ان کے خاندان کے بڑے بدر میں شہید ہوئے تھے نا، ان کی بہادری کی داستانیں پڑھ رہی تھیں. اس کا نام سن کے، شہادت کا نام سن کے، جہاد کا نام سن کے تو ویسے ہمارا پسینے خطا ہو جاتے ہیں. اس طرف تو منہ کرنے کو جی نہیں کرتا. کہتے گانے گا رہے تھے، گانے نہیں گا رہی تھی، شہدائے احد کی بہادری کے داستانیں الاپ رہی تھی. اور پڑھتے پڑھتے کہہ دیا وفینا نبی یعلم ما فی غد، ہمارے اندر ایسے نبی ہیں جو جانتے ہیں کہ کل کیا ہوگا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً روکا. دعی ہذہ، یہ مت کہو، وقولی ما کنت تقولی، وہ جو پہلے شہادت کی باتیں، بڑوں کی قصہ خوانی، اپنے آباء و اجداد کی مار کے بیان کر رہی تھی، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کہنا کہ ہمارے اندر ایسا نبی ہے جو کل کی بات جانتا ہے، دعی ہذہ، یہ مت کہو. اللہ اکبر. یہاں ایک مسئلہ اللہ اکبر ہے. کہتے ہیں جی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کہا تھا کہ کسر نفسی کے طور پہ، تاکہ موضوع تبدیل ہو کے اب میرے فضائل کی طرف نہ آ جائے. اور اللہ کے نبی اپنے سامنے اپنے فضائل بیان سننا پسند نہیں کرتے تھے. یہ واللہ جب بندہ ایک جھوٹ بولتا ہے نا تو پھر اسے مینج کرنے کے لیے کئی اور بولنے پڑتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں صحابہ کرام نے آپ کی مدح سرائی کی، آپ نے خاموشی سے سنا، بلکہ بعض پہ شاباش دی. اور جناب حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، حسان میرے منبر پہ بیٹھ کے میری فضیلت بیان کر، اور جو میری حجب کرتے انہیں جواب دے. یہ جملہ غلط تھا، یہ عقیدے کے خلاف تھا. اگرچہ بچیاں تھیں، چھوٹی عمر کی تھیں، اللہ کی قسم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کے عقیدے کا اتنا تحفظ کیا، فوراً کہا دعی ہذہ، نہیں بیٹی یہ نہیں کہنا، میں نہیں جانتا. اور قرآن نے کہا آپ کہہ دیجئے لو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ کل کیا ہوگا تو میں آج ہی منصوبہ بندی کر کے کل آنے والے نقصان سے اپنے آپ کو بچا لیتا. کتنے نقصانات ہوئے زندگی میں. ہاں کہتے غیب کی خبریں دیتے تھے، کوئی شک نہیں ہے غیب کی خبریں دیتے تھے. بھائی نبی ہوتا ہی غیب کی خبر دینے کے لیے. کہتے پھر نبی کا معنی کرو. نبی کا معنی خبر دینے والا، قاصد، پیغمبر، پیغام لے کے آنے والا. اللہ نے اپنے نبی کو نبوت کے لیے منتخب کیا، اور جو علم اپنے بندوں تک پہنچانا تھا وہ اپنے نبی پہ اتارا، اور نبی کی ذمہ داری لگائی بلغ ما انزل الیک من ربک، ہم آسمان سے تجھے سکھاتے ہیں تم امت کو سکھاؤ. کب انکار کرتے ہیں ہم نبی کے معنی کا؟ کب اس میں دور آئے ہیں کہ نبی غیب کی خبریں دینے والا؟ کوئی شک نہیں نبی غیب کی خبریں دینے والا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے بلغ ما انزل الیک من ربک، ہم آسمان سے تجھے دیتے ہیں تم آگے پہنچاؤ. غیب کیا ہوتا ہے؟ جو کسی کا عطا کردہ نہیں ہوتا. انسان کوئی بھی ہے اس کی اپنی ذاتی کمال اتنا ہے کہ ہر چیز کو جانتا ہے. نبی تو وحی کا محتاج ہے. لو كنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر، وہ صفت علم جو اللہ ذو الجلال والاکرام کے لیے خاص ہے، یا لوگوں نے وہ نبیوں میں جاری کر دی، وہ اولیاء میں، صلحاء میں جاری کر دی. اور اب ہر مجذوب العقل، فاطر الدماغ، ہر گندی جگہ میں بیٹھ کے قسمتوں کے حال بتانے والا اپنے آپ کو عالم الغیب بنا کے بیٹھا ہے، جس کے اللہ کے بندے کے گھر میں پکانے کے لیے دال کا ایک
چمچ نہیں ہے، وہ لوگوں کی تقدیریں سنوارتا پھرنا ہے۔ آپ سے 50 روپے لے کے آپ کا ہاتھ دے کے آپ کی قسمت بتا رہا ہے، کہتے ہیں کہ کچھ تو حقیقت ہے۔ میں آپ کو ایک کلیہ دیتا ہوں۔ حضرت مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ایک واقعہ معروف ہے۔ بیٹھے ہوئے تھے، اپنے وقت کے بہت بڑے نامور عالم اور پرہیزگار بزرگ تھے، اللہ ان کی قبر پہ ہزاروں رحمتیں فرمائے۔ کسی نے جا کر بتایا حضرت محلے میں قسمتوں کے حال بتانے والا ہے، غیب کی خبریں دے رہا ہے۔ فرمایا جھوٹا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں جی جھوٹا کہاں ہے، کئی لوگوں کو بتایا تو ایسے ہی۔ انہوں نے کہا یہ اچھا بھی دیکھتے ہیں، آ گئے، پکڑ لیا، ہاں جی بابا جی قسمتوں کے حال بتاتے ہیں؟ جی۔ جوتا اٹھا لیا، کہتے بتاؤ ماروں گا کہ نہیں ماروں گا؟ اپنی قسمت کا حال بتاؤ، یہ تیرے لگے گا کہ نہیں؟ بات سمجھے؟ کہتا نہیں تو حضرت صاحب ٹکا دیتے، کہتا لگے گا تو حضرت صاحب رکھ دیتے۔ اس نے کہا حضرت مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ جیسے لوگ ابھی اس دنیا میں موجود ہیں۔ اور بڑا سیدھا سا مسئلہ بھائی، جو آپ کو آپ کے متعلق غیب کی خبریں دے رہا اسے پوچھو حضرت اپنے بارے میں بتاؤ آپ مرو گے کب؟ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا حضور قیامت کب آئے گی؟ فرمایا جبریل نہ محمد جانتا ہے نہ جبریل جانتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ نے آسمان سے قرآن اتارا ہے وَعِندَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، غیب کی چابیاں اسی کے پاس ہیں، اس کے علاوہ انہیں جانتا کوئی نہیں۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہ جانتا ہے بحر و بر میں کیا ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اور کوئی درخت سے پتا بھی گرتا ہے تو صرف وہی جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ اس کا علم کیا ہے؟ کتنے درخت ہوں گے؟ 1 ارب تو عمران خان نے لگا دی ہے صرف ایک صوبے میں، ابھی سنا 10,000 ارب اور لگنے، اللہ 10 ارب اور لگنے، اتنے درخت ہیں دنیا میں۔ وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ایک پتا کسی درخت کی ٹہنی سے گرتا ہے تو اللہ جانتا ہے۔ تقابل کریں ان غیب کے عالموں کا، ان سے پوچھ کے دیکھ لیں۔ میں بڑی سمپل سی بات کرتا ہوں، جوتا تو ابراہیم میر سیال کوٹی کی طرح آپ اٹھا سکیں یا نہ اٹھا سکیں، اپنے شاپر میں کھانے والی کوئی چیز لے کے جائیں اور پوچھیں حضرت بتائیں اس میں کیا ہے، 2 3 4 مختلف چیزیں ڈال لیں تھوڑی تھوڑی کر کے، اور ان سے پوچھیں حضرت آپ کے لیے لے کے آئے ہوں، ذرا بتائیں نا آپ کے علم کا دیکھتے کتنا ہے، اس میں کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا یابس، رات کی تاریکیوں میں، زمین کی تہوں میں جو دانہ ہوتا ہے اللہ تو اسے بھی جانتا ہے۔ کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ اگر یہ کوئی اور جانتے ہوتے نا، کبھی مرتے، کبھی بیمار ہوتے، کبھی ان کے ایکسیڈنٹ ہوتے، کبھی ان کے نقصان ہوتے۔ قرآن کہتا ہے لَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اگر مجھے کل کا پتا ہوتا تو کبھی کوئی نقصان مجھے ہوتا، اگر انہیں پتا ہوتا تو کیوں نہیں اپنے آپ کو بچاتے۔ واللہ ہم غور نہیں کرتے۔ حسین رضی اللہ عنہ کربلا میں شہید ہو گئے، اور فاطمہ رضی اللہ عنہا وہ جھاڑو دے رہی تھی کہ یہاں میرے بیٹے نے شہید ہو کے گرنا ہے۔ سبحان اللہ، کیسی ماں تھی کہ بیٹے کے لیے مرکب تیار کر رہی تھی، بیٹے کے لیے شہادت کی جگہ صاف کر رہی تھی، لیکن بیٹے کو یہ نہیں بتا سکی کہ بیٹا اس رستے پہ نہ جا، یہاں شہادت ہے، ادھر واپس مڑ جائے۔ جب بندہ شرک کرتا ہے نا تو سب سے پہلا جو اس کا نقصان ہوتا ہے اس کی دماغ شریف، اس کا وہ پھر پہنچ جاتا ہے، وہ پھر پہنچا ہوا ہو جاتا ہے۔ جب بندہ شرک کے راستے پہ چلتا ہے تو اس کی عقل ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام فرماتے ہیں 5 چیزیں ایسی ہیں جنہیں کوئی نہیں جانتا۔ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام
وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت. کب مرو گے، کل کیا کرو گے، پیٹ میں کیا ہے، کتاب و بارش کب سنت آئے کا گی دائی بیت الحکمہ. اور قیامت کب آئے گا. کہتے نہیں جی ڈاکٹر بتاتا ہے کہ پیٹ میں کیا ہے. تھوڑا خشک موضوع ہے لیکن سمجھے ہم. ڈاکٹر بتاتا ہے کہ پیٹ میں کیا ہے. بالکل ٹھیک ہے، ڈاکٹر بتاتا ہے. آنے والے وقت میں سائنس اور ترقی کرے گی تو اور زیادہ بہتر الٹرا ساؤنڈ آپ کے سامنے رزلٹ دے گا. لیکن ڈاکٹر کیا بتاتا ہے، تیرے رب نے پہلے سے لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے کہ فلاں حضرت صاحب کے گھر میں اتنے بچے ہوں گے اس ترتیب سے. ڈاکٹر کو علم ہے، کسی پیر صاحب کو علم ہے. ڈاکٹر بتاتا ہے کیسے، آلات کے ذریعے سے. اور آلات کیا ہے، حصول علم کا ذریعہ. آلات کیا ہے، حصول علم کا ذریعہ ہے. اور غیب کیا ہوتا ہے، جو بغیر ذریعے کے ہو، جس میں کوئی خارجی ذریعہ استعمال نہیں ہوتا. میں اس پہ بہت لمبی بات کر سکتا ہوں لیکن فائدہ نہیں ہے. اور ڈاکٹر بتاتا کب ہے، ایک خاص ٹائم آتا ہے تب جا کے ڈاکٹر بتاتا ہے کہ بیٹا ہے کہ بیٹی ہے. وہ بھی جی الٹرا ساؤنڈ مشین کوئی چنگی ہوئے تو ڈاکٹر نو الٹرا ساؤنڈ دیکھنا بھی آتا ہوئے تو پھر ہی دستا. نہیں سمجھے بات. بچہ اگر ماں کے پیٹ میں فوت ہو جائے، یہ ڈاکٹر بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، بہت سارے دوست آتے ہیں جمعہ پڑھنے، آپ پوچھ لیں ان سے. ایک سستا سا الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے جو ہمارے جیسے دیہاتی کرواتے ہیں 250-300 کا. ڈاکٹر پھر ایک مہنگی مشین کی طرف سے ریفر کرتا ہے کہ وہاں سے رزلٹ اچھا آئے گا. وہ ہارٹ بیٹ چیک کرتے ہیں. پھر بچہ ماں کے پیٹ میں ہے، 6 ماہ کا ہے، 5 ماہ کا ہے، کتنا بھی دل میں حرکت ہے، پر منٹ کتنی ہارٹ بیٹ، اس کی کیا ریشو ہے، وہ بڑی الٹرا ساؤنڈ مشین بتاتی ہے. اس کا معنی کیا ہے کہ ایک ڈاکٹر چھوٹا عالم الغیب ہے، دوسرا بڑا عالم الغیب ہے. اچھا پھر عالم الغیب ڈاکٹر ہوا کہ الٹرا ساؤنڈ مشین ہوئی؟ او بھائی یہ ذرائع ہیں. اور یہ علم دیا کس نے، یہ عقلیں دی کس نے؟ اللہ ذو الجلال والاکرام. خوشی کا حقیقت جاننے کے لیے ان ذرائع کا محتاج ہے. اچھا آپ الٹرا ساؤنڈ، بجلی چلی جائے، جنریٹر کا انتظام نہیں ہے، ڈاکٹر کیا کہے گا، میں عالم الغیب تو ہوں لیکن ابھی شٹ ڈاؤن ہو گیا، بجلی بند ہو گئی ہے، 2 گھنٹے میں بجلی آئے گی تو پھر میرا علم غیب جو جاری ہوگا پھر آپ آئیں. بالکل یہی کچھ بارش محکمہ موسمیات بتا دیتا ہے. پاکستان کا تو ذرا کم بتاتا ہے، یورپ کا بہت پرفیکٹ رپورٹ دیتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ جتنا بڑا کافر ہے اتنا بڑا عالم ہو گیا. نہیں سمجھائی بات. اور بھائی یہ آلات ہیں، یہ سائنس، یہ ذرائع ہیں جاننے کے. وہ ہوا کا دباؤ، اس میں نمی کی مقدار کیا ہے، وہ سارے سائنسی آلات اللہ نے انہیں عقلیں دی، انہوں نے بنا لیے. اب اس کے ذریعے سے معلوم کرتے ہیں، ٹھیک بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے. کیا ایسا نہیں ہوا کہ محکمہ موسمیات کہتا ہے بارشیں آنے والی ہیں، بندوبست کر لو، اور کڑاکے کی دھوپ لگی ہوئی ہوگی؟ وہ فیصلے اوپر سے ہوتے ہیں. آج انہوں نے رپورٹ کیوں دی، غلط دی تھی؟ نہیں، ٹھیک دی تھی. آج ان کی آلات نے ہوا کا دباؤ دیکھ کر یہ رپورٹ مرتب کر دی، انہوں نے قوم کو بتا دیا، لیکن فیصلے تو اوپر سے ہوتے ہیں. اس نے کہہ دیا نہیں ہوا ادھر کو نہیں جائے گی، اب ادھر کو جائے گی. سیدنا علی المرتضی رضی اللہ، وہ تو عالم الغیب ہے نا. اب علی بھی عالم الغیب ہے. نہج البلاغہ کے حوالے سے ایک بات عرض کرتا ہوں. اہل تشیع کی بڑی معروف کتاب ہے. بنو کلب قبیلے کا ایک آدمی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا، آپ کی تعریف کرتے کرتے کہتا ہے سبحان اللہ علی، اللہ نے آپ کو کیا مرتبہ دیا، آپ تو عالم الغیب ہے. علی المرتضی رضی اللہ عنہ نہج البلاغہ کے حوالے سے عرض کرتا ہوں، کہنے لگا آپ تو عالم الغیب ہیں. فرمایا یا قلب لیس ہوا بعلم غیب، وہ اللہ کے بندے جو باتیں میں تمہیں بتاتا ہوں یہ علم غیب نہیں ہے.
حضرت پھر یہ کیا ہے؟ فرمایا انما هو تعلم من ذی علم، یہ تو میں نے عالموں سے سیکھ کے تمہیں بتائی۔ علم غیب وہ ہوتا ہے جو کسی سے سیکھا نہیں جاتا، اور بتایا باقاعدہ وہ اللہ کے بندے علم غیب وہ ہے جو خاص اللہ کے علم میں ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ جو باتیں میں اپنے بڑوں سے سیکھ کے تمہیں بتاتا ہوں وہ علم غیب کا ہے۔ اچھا عجیب بات ہے، کہتے ہیں عالم الغیب بھی ہے اور فلاں کا شاگرد بھی ہے، نہیں سمجھے بات؟ عالم الغیب بھی ہے اور فلاں کا، یہ جتنے بھی بڑے بڑے سہروردی چشتی فلاں 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 لمبے چوڑے دن کے فضائل و مناقب بیان کیے جاتے ہیں، یہ سارے عالم الغیب بھی ہیں اور فلاں اس کا شاگرد تھا، ہاں یہ فلاں کے شاگرد ہیں، فلاں ان کے استاد تھے، فلاں ان کے استاد تھے۔ او بھائی 70 استادوں سے جس نے پڑھا ہے وہ کاہے کا عالم الغیب ہوا؟ بات یاد رکھیے، اللہ ذو الجلال والاکرام کی جتنی بھی صفات ہیں، جتنی بھی اللہ کی صفات ہیں، کوئی ایک بھی صفت ایسی نہیں ہے جس میں کوئی کسی طور پہ شریک۔ صرف آخری بات عرض کرتا ہوں، موسیٰ علیہ السلام جب جناب شعیب علیہ السلام کے گھر میں رہے نا، وہ جتنا بھی وقت طے ہوا تھا، فلما قضى موسیٰ الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، نکلے وہاں سے اپنی اہلیہ کو ساتھ لیا، وہ بکریاں چروانے کا جو ٹائم تھا وہ پورا ہو گیا، جتنے سال تھے 8 سے 10 تھے، جو بھی تھا، واپس آ رہے تھے، طور پہاڑ کے قریب جا کے نا گھر والی سے کہنے لگے کہ یہاں ٹھہرو، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ وہاں کچھ ہے، یا تو کوئی آگ ہوگی یا کوئی آگ کی ضرورت تھی۔ وہاں چلے گئے، اللہ نے اسے وادی مبارکہ کہا، بقع مبارکہ، اور وہاں اللہ ذو الجلال والاکرام کی طرف سے وحی آئی اور فرمایا وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، لاٹھی پھینکو۔ موسیٰ نے لاٹھی پھینک دی، فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، وہ پھینکی تو وہ بہت بڑا سانپ بن گیا، موسیٰ علیہ السلام بھاگ کھڑے۔ اب سورہ قصص 20واں پارہ اٹھا لیں، وَلَّا مُدْبِرًا، پیٹ پھیر کے بھاگ کھڑے ہوئے، وَلَمْ يُعَقِّبْ، اور پیچھے مڑ کے دیکھا بھی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، اللہ نے کہا اقبل یا موسیٰ اقبل ولا تخف، اور موسیٰ واپس آؤ، ڈرو مت، انک من الآمنین، آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ کیا ہے بات سمجھے ذرا، نبی ہے اور نبی سے بڑھ کے کائنات میں کوئی عالم، نبی سے بڑھ کے کائنات میں کوئی عالم، اور اولو العزم رسولوں میں سے ہے موسیٰ علیہ السلام، اپنے ہاتھ کی لاٹھی اللہ کے حکم میں زمین پہ پھینکی، وہ سانپ بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام ڈر کے بھاگ کھڑے ہوئے۔ اگر علم غیب ہوتا، پتہ ہوتا کہ یہ سانپ بن جائے گا تو ڈر کے بھاگتے؟ اللہ نے بتایا اقبل ولا تخف، واپس آئیے، ڈریے مت، انک من الآمنین، یہ آپ کو کچھ نہیں کہے گا، معجزہ تھا آپ پہ ظاہر کرنا تھا، وہ ہم نے کر دیا۔ علم غیب میرے پاس، آپ کے پاس، دنیا میں کسی کے پاس بھی وہ علم ہے جو اس نے محنت کی اور اللہ نے اپنا احسان کر کے اسے سکھا دیا۔ سائنسدان، یہ موسمیات کے ماہر، فلاں فلاں فلاں، یہ جتنے فال وغیرہ نکالنے والے ہیں، ان کی حقیقت کیا اللہ نے زندگی رکھی تو آئندہ خطبے میں عرض کروں گا، لیکن علم ہے اور کسی بھی صفت میں اللہ ذو الجلال والاکرام کے ساتھ قطعی طور پہ کوئی شریک، جو کسی کو شریک بناتا ہے وہ بعض صورتوں میں مشرک ہے اور بعض صورتوں میں کفر کا ارتکاب کرتا ہے۔ اللہ نے زندگی رکھی تو انشاءاللہ یہ فال وغیرہ اور قسمتیں بتانے والے اگلے جمعے میں عرض کریں گے۔